زد چاہیے، ہم گئے مصطفیٰ، ہم گئے مصطفیٰ، ہم گئے مصطفیٰ کی نظر چاہیے۔ مجھے ایک میسج آیا تھا جس کو میں پڑھ کر سناتا ہوں، تو اس میں باقاعدہ ایک ہیڈ لائن دی ہوئی ہے جس میں شرک اور قرآن یہ لفظ لکھا ہے، اس کے بعد شرک نمبر 1 کا حوالہ دیا ہے کہ بھر دو جولی میری یا محمد، یہ ایک نعت شریف ہے۔ اس کے نیچے قرآن کا حوالہ دیا ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے تمہارے نفس اور نفع اور نقصان کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ پھر شرک نمبر 2 بتایا ہے شاہ مدینہ سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ تو قرآن کے پھر حوالہ دیا ہے کہ اے لوگوں تم صرف اللہ کے در کے فقیر ہو۔ پھر اس کے آیت نمبر وغیرہ دی ہے قرآن۔ پھر تیسرا شرک لائن دی ہے انہوں نے، جو مانگنا ہے در مصطفیٰ سے مانگ، یعنی یہ شرک بتا رہے ہیں اس لائن کو۔ اور قرآن کا حوالہ دیا ہے جو مانگو صرف مجھ سے ہی مانگو، صرف میں تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، سورہ مومن آیت نمبر کچھ دی ہوئی ہے۔ تو یہ بڑا کنفیوژن پیدا کر رہا ہے یہ میسیجز، اور مارکیٹ میں اور بھی بہت پھیلوں گے۔ شہزاد بھائی بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ اعلیٰ حضرت علی رحمٰن نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو قیامت کے دن بخاری شریف کی حدیث میں مبارک ہے کہ تمام کے تمام لوگ جب حساب شروع نہیں ہوگا، پسینے سے برا حال ہوگا اور قیامت کی شدید ترین گرمی ہوگی، تو اس میں جو ہے وہ آپس میں مشورہ کریں گے کہ کریں کیا۔ اب وہاں ان کو کوئی یہ مشورہ نہیں دے گا کہ چلو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، وہ سارے کہیں گے یا یوں کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں، ہم سب کے باپ ہیں، تو باپ کو اولاد کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے، تو ان سے جا کے عرض کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے عرض کریں گے، وہ فرمائیں گے کہ آج نفسی نفسی، مجھے اپنی جان کی ہے، تم جو ہے کسی اور کی طرف جاؤ۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بھی، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر فرمائیں گے کہ آج جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی بارگاہ میں چلیں۔ پھر ساری مخلوق جمع ہو کر، مسلمان، کافر، منکر، مومن، یہ سارے کے سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے اور وہاں آ کے عرض کریں گے کہ آپ ہمارے لیے کچھ کیجئے، ہم بڑی آزمائش میں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ پھر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایسے حمد الہام فرمائے گا جو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہ بتائی ہوگی۔ تو اس حمد کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک، اپنا سر اقدس اٹھائیے اور آپ کہیے، آپ کی سنی جائے گی، آپ دعا کیجئے، آپ کی قبول کیجئے، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ کہیے، آپ کی بات مانی جائے گی۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے جو ہے وہ عرض کریں گے، تو اس کے بعد پھر لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا کہ سارے نبی تیرے در کے سوالی، یہاں ساری مخلوق بما جملہ انبیاء کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے در کی سوالی ہوگی، اور اس کے بعد ہی آگے معاملہ چلے گا، ورنہ سارے وہیں کھڑے ہوں گے۔ یہ ساری بخاری شریف میں یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہو سکتا ہے یہ کوسچن آئے کسی کے ذہن میں کہ ٹھیک ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود جو ہے، یہ بڑا مقام قیامت کے دن عطا کیا جائے گا، لیکن آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سوال کرنا اور اس طرح کہنا کیسا؟ دیکھیں اب یہاں پر عرض یہ ہے، جو اس کا ہیڈنگ بنا کر پیش کیا نا، وہ تو شرک بنا کے پیش کی۔ اب شرک ایسی چیز نہیں ہے کہ قیامت کو حلال ہو جائے گا، دنیا میں حرام ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے دن اگر یہ شرک ہے تو اس کا مطلب کسی کو خدا ماننا ہوا نا، خود تبھی شرک ہوتا ہے کہ خدا مانا جائے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ قیامت کے دن معاذ اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا ماننا جائز ہو جائے گا، اس لیے اس وقت سارے چلے جائیں گے، دنیا کے اندر جائز نہیں۔ تو جس ہیڈنگ کے ساتھ اس کو بیان کیا جا رہا ہے اس کے اعتبار سے تو دنیا اور آخرت کسی کے اعتبار سے فرق نہیں ہے۔ کوئی آدمی عالم ارواح کے اندر بھی اگر کسی کو خدا مانتا ہے اللہ کے علاوہ، وہ بھی مشرک ہے، دنیا میں مانے تو بھی مشرک ہے، آخرت میں مانے تو بھی مشرک ہوگا۔ تو یہ اس کی بیس ہی جو ہے نا وہ غلط ہے۔ اب اس سے ہٹ کر کہ ہاں اس کے جواز کی دلیل ہے یا نہیں، تو اس کے جواز کی دلیل جو ہے موجود ہے۔ پوری امت کا ایک تعامل آج تک چلا آ رہا ہے، بڑے بڑے اکابر جو ہے وہ اولیاء کرام، بڑے اکابر ائمہ دین سے جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض معروض کرنا مذکور ہے۔ اب اس کی ایک عام سی آپ کو مثال، یعنی جو بالکل عام فہم ہے وہ سمجھ آئے گی۔ دیکھیں کتاب الحج، ہر جو فقہ والے ہیں، فقہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، جو مسلمانوں کے درمیان رائج جو مسالک ہیں،
ان سب کے اندر حج کے باب کے اندر یہ باب موجود ہوتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس حاضری کے وقت کیا کیا کہنا ہے یہ ہر ایک نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے. گویا وہ امام شافعی کا مذہب بھی ہے، امام اعظم کا بھی ہے، امام مالک کا بھی ہے، امام احمد کا بھی. ان سب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کہا جائے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، بار بار سلام عرض کیا جائے، اور اس کے ساتھ یہ کہا جائے اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں، میں آپ سے آپ کی شفاعت کا سوال کرتا ہوں. تو گویا جب جملہ فقہاء کرام اس کو بیان فرما رہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرض کیا جائے، ندا کی جائے، آپ سے شفاعت طلب کی جائے، آپ سے مانگی جائے. اور پھر یہ جو آیت مبارکہ عرض کی تھی وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اس کے تحت مفسرین نے یہ واقعات بیان کیے ہیں کہ کئی افراد سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کسی نے شفاعت کا سوال کیا، کسی نے مغفرت کا سوال کیا، کوئی بھوکا تھا اس نے کھانے کا سوال کیا، اور سب کو وہ چیزیں عطا بھی کی. اور صحابہ کرام کے واقعات موجود ہیں. تو یہ اس طرح جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے کسی چیز کا طلب کرنا ہے، اس پر تو قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ اتنی کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ یہ پورا ٹاپک ہے. سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ حضرت اپنے وزیر سے جو ہے وہ تخت بلقیس منگوانے کا فرمایا، تو وہ ایک ما فوق الفطرت، ایک ما فوق العادت انداز میں جو ہے نا وہ پلک جھپکنے کے اندر وہ تخت موجود تھا. تو اس لیے یہ بات جو ہے کہ اس کو بالکل ہی کفر و شرک میں ڈال دینا یہ غلط ہے. ایک اور بات جو اسی جو ہے وہ سوال کے اندر بیان کی گئی ہے کہ اے محبوب تم یہ فرما دو کہ میں تو تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا. کوثر کا ایک معنی خیر کثیر ہے، ایک اس کا معنی حوض کوثر ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے نفع کے مالک نہیں ہیں اور حوض کوثر آپ کی ملکیت میں ہے تو یہ حوض کوثر کا پانی کیا نفع نہیں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اوتیت الشفاعہ، مجھے شفاعت عطا کی گئی. کیا شفاعت نفع نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت کی چابیاں عطا کی گئی. کیا جنت کی چابیاں جو ہے وہ کیا نفع نہیں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے روئے زمین کے خزانے کی چابیاں عطا کی گئیں. کیا روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں یہ نفع نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایمان اور قرآن دیا، کیا یہ نفع نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے زیارت کی صحابی بنا جنتی ہو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ربیعہ نے جنت میں سرکار کا پڑوس مانگا، سرکار نے عطا فرما دیا، کیا یہ نفع نہیں؟ عشرہ مبشرہ کو سرکار نے جنت کی بشارتیں دی، کیا یہ ان کا جنتی ہونا نفع نہیں؟ امت کو جو پورے کا پورا دین عطا فرمایا، کیا یہ نفع نہیں ہے؟ تو یہ کہنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، یہ یا تو پھر ان تمام چیزوں کا معاذ اللہ انکار کرنا پڑے گا اور اس کے بعد یہ بات کہی جا سکتی ہے، اور اگر ان تمام چیزوں کا اقرار ہے تو یہ کہنا پڑے گا. وہ بھی آیت کا ترجمہ ہے جو فرقان صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں وہ جو ہے اب اس کا کیا مطلب ہے، اس کا محل اس کا جو محمل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے بغیر نہ میں تمہیں نفع پہنچا سکتا ہوں نہ میں تمہیں نقصان، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے. یہ ایک بالکل واضح سی چیز ہے. حقیقی نفع نقصان یہ تمام کا تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے اب دیکھو خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اے محبوب تم یہ کہو اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اے محبوب تم یہ کہو اے اللہ ملک عطا کرنے والے تو جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے. کیا بات ہے. اب جس کو اللہ تعالیٰ ملک دے دیتا ہے وہ نفع نقصان کا مالک بنتا ہے یا بن جاتا ہے. تو جس سے تو چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانوں کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک بنایا. حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک ایمان کی مٹھاس محسوس نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی جان کا مالک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ سمجھے. سبحان اللہ. اسی طرح آیت مبارکہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، اس کے متعدد ترجمے کیے گئے. ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے. تو نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے. تو یہ نفع نقصان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے. اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کائنات میں کوئی شخص ایک ذرے کا مالک نہیں، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عطا کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں بیان فرمایا گیا. اندھوں کو بینا کرتے تھے، کوڑیوں کو شفا یاب کرتے تھے، بیماروں کو تندرست کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے، پرندے کے اندر پھونک مار کے اس کے اندر جان پیدا کر دیتے تھے. یہ قرآن پاک کے اندر بیان کیا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا کہ وہاں پر ان کو جو ہے ان کے وزیر نے
ایک تخت جو ہے وہ پلک جھپکنے میں لا کر دے دیا، یہ نفع پہنچانا تھا، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے اور کتنے واقعات جو ہے وہ بیان کیے. نقصان پہنچانا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے خلاف دعا کی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ روئے زمین پہ کوئی کافر نہ چھوڑنا. سیلاب آیا، سارے مر گئے. نقصان پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ ٹھیک. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے خلاف جو ہے وہ دعا فرمائی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، کہ اے اللہ ان کے مال جو ہے وہ بگاڑ دے، ان کے دلوں کو جو ہے نا وہ رعب ڈال دے، اور ان کو عذاب علیم کا جو ہے وہ دکھا دے. فرعون غرق ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. کیا یہ نقصان پہنچایا؟ صاحب آپ کے پاس دلائل کے انبار ہیں، اور واقعی یہ کوسچن ایسا ہے کہ جس پر کئی سلسلے کیے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے. یقیناً بات بہت واضح کلیئر ہو گئی ہوگی، بڑا ڈیفرنشیٹ کر دیا. شرک کیا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو ہم نے سنا کہ تمام انبیاء جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، یا جو اللہ کے نیک بندے میں عطا کرتے ہیں تو وہ اللہ کی عطا سے عطا کرتے ہیں.